شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود پر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ تصوف دل کو اللہ سے جوڑنے کا راستہ ہے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ اس راستے کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے؟ آج ہم جانیں گے حقیقی تصوف کیا ہے اور کیسے یہ ہمارے روزمرہ زندگی کو بدل سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو تابعین کا سردار بھی کہا جاتا ہے اور تصوف کے بانیوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، صرف اس وقت کھانا جب بھوک لگے، کیونکہ بے وقت کا کھانا نفس کو کمزور کرتا ہے۔ نمبر 2، صرف اس وقت سو جب نیند غالب آ جائے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ نیند انسان کو سست کر دیتی ہے۔ نمبر 3، صرف ضرورت پڑنے پر ہی علم بیان کرو، کیونکہ جو علم عمل کے بغیر ہو وہ گناہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص صوفی بننا چاہتا ہے اسے اپنے نفس کے 6 دروازے بند کرنے ہوں گے۔ پہلا دروازہ جو بند کرنا ہے اپنے نفس کا، وہ ہے آرام کا دروازہ بند کرو اور شدت کو گلے لگاؤ۔ دوسرا، عزت کا دروازہ بند کرو، کیونکہ اصل عزت اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ نمبر 3، راحت کا دروازہ بند کرو اور مشقت میں خوشی تلاش کرو۔ نمبر 4، نیند کا دروازہ بند کرو اور شب بیداری اختیار کرو۔ نمبر 5، مالداری سے منہ موڑو اور فقر کو محبوب بناؤ۔ نمبر 6، دنیاوی امیدوں کو ختم کریں اور رب سے ملاقات کی تیاری کریں۔ یہ 6 دروازے ایک صوفی کو دنیا سے بے نیاز اور رب کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو عمر بن الحمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت گہرا جملہ ہے، فرماتے ہیں، جسے اپنا نفس عزیز ہو وہ دین سے خیانت کرتا ہے۔ اور حضرت ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی فقیر 3 دن بھوکا رہے اور صبر نہ کرے تو اس کو بازار کی طرف بھیج دو، اگر وہ مال کھانا شروع کر دے تو جان لو وہ صوفی نہیں ہے۔ یہ اقوال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تصوف ظاہری لباس نہیں، ظاہری عبادت نہیں، بلکہ نفس کے خلاف جدوجہد کا نام ہے۔ تصوف کا راستہ محبت، عاجزی اور فقر اور سچائی کا راستہ ہے۔ یہ وہ راہ ہے جو بندے کو بندگی کا راستہ دکھاتی ہے۔ ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔